خاموش کہانیوں سے اپنی پہچان بنانے والی، معاشرے کی سدھار کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرنے والی محترمہ طاہرہ ناصر صاحبہ سے درخواست ہے کہ آپ آئیے اور السلام علیکم حاضرین. میرا نام طاہرہ ناصر ہے اور پیشے کے اعتبار سے میں ایک معلمہ ہوں. شوقیہ لکھتی ہوں. پاکستان ریڈرز، بلاگرز، رائٹرز، ریڈرز اینڈ پوئٹس جو کہ فیس بک کا ایک ادبی گروپ ہے، اس سے پچھلے 4 سال سے وابستہ ہوں. اور اس گروپ کی روح رواں نازیہ کامران کاشف نے جب مجھے سدرا کریم کی کتاب کچھ بھیگے الفاظ کی تقریب رونمائی میں شرکت کرنے اور کتاب پہ تبصرہ کرنے کے لیے کہا تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی اور مجھے اعزاز حاصل ہوا کہ میں اس گروپ کی نہ صرف نمائندگی کر رہی ہوں بلکہ ایک ایسی کتاب کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی جسے نہ صرف شاعری کی کتاب کہا جائے بلکہ اس میں آپ کو بیک وقت نثر بھی ملے گی اور ساتھ ساتھ آپ کو بہت مختصر الفاظ میں بہت بڑی بڑی بات بھی کہی گئی ہے. اچھا، سدرا کریم کو اگر دیکھیں تو لگتا ہے کہ ابھی یونیورسٹی کی یا تو فارغ التحصیل طالبہ ہیں یا زیر تعلیم ہے، لیکن ان کی کتاب کچھ بھیگے الفاظ پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ میچورٹی وقت سے شاید بہت پہلے ودیعت کر دی گئی اور میچورٹی کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا. کتاب کا سرورق نہایت خوبصورت ہے اور نام بہت متاثر کن، کچھ بھیگے الفاظ. اور میں کچھ دیر تک عنوان کو سمجھنے اور اس کی گہرائی میں جانے کی ناکام کوشش کرتی رہی. پھر سمجھ آیا کہ کتاب کے سرورق سے اندر کے متن کا اندازہ نہیں لگانا چاہیے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ پڑھا جائے. ابتدا میں ہی سرورق کے ساتھ کتاب کے کچھ اقتباسات سے اندازہ ہوا کہ مصنفہ کا رجحان عشق حقیقی کی طرف زیادہ دکھائی دیتا ہے. اور عشق حقیقی کیا ہے؟ وہی اصل ہے اور وہی حقیقت ہے. پہلے میں نے سمجھا کہ شاعری کی کتاب ہوگی، لیکن اختصار کے ساتھ بڑے بڑے موضوعات پر مہارت سے لکھی گئی تحریروں نے مسلسل پڑھنے پہ مجبور کر دیا. میں برملا کہوں گی کہ موضوعات کا انتخاب نہایت سمجھداری اور فی زمانہ حالات کو دیکھ کے کیا گیا ہے. موضوعات کردار، نصیب، جھکنا، حلال و حرام، عورت، محبت، وقت اور اس جیسے کئی اہم موضوعات پر سدرا نے نہایت سادہ اور سلیس انداز میں اپنا پیغام قارئین تک پہنچایا ہے. سب سے پسندیدہ بات جو لگی وہ یہ کہ ہر موضوع کا آغاز کا منفرد انداز تھا. جیسے ایک جگہ حلال و حرام میں لکھتی ہیں، نکلتے ہیں یہ حلال کمانے مگر اسی حلال کو حرام میں بدل دیتے ہیں. یہ لوگ تو اپنی زندگیوں کو رنگینیوں سے بھرنا خوب جانتے ہیں. قرآن ایک مکمل ضابطہ اخلاق ہے اور سدرا کے تمام اقتباسات میں قرآن اور حدیث کے حوالے موجود ہیں جن کا براہ راست تعلق موضوع سے ہے. اس لحاظ سے اسے اپنی نوعیت کی منفرد کتاب کہا جا سکتا ہے. دلچسپ بات تب شروع ہوتی ہے جب آپ نثر پڑھتے پڑھتے نظم کی جانب آ جاتے ہیں. یہاں آپ کو اردو شاعری کے کئی رنگ ملیں گے: نظم، غزل، آزاد نظم، ربائی، مختصر بحر میں کہی گئی نظمیں. غرض ایک مختصر دیوان آپ کم وقت میں لطف اندوز ہو سکتے ہیں. ان کی چند اشعار ملاحظہ ہوں. سب کو سبھی سے مطلب ہے، ہر کوئی مطلب کا طلبگار ٹھہرا. ایک اور جگہ کہتی ہیں، نہ پوچھو حال ہم سے ایسا جو خود سے بے حال ٹھہرا. اور ذرا یہ خیال سنیے، میری نیند تو کب کی اٹھ چکی، تم بتاؤ آج کل کس کے خواب بنتے ہو. اور آخر کے چند صفحات افکاریات سدرا کریم کے نام سے مزین ہیں، جن میں سے چند آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. رفتار میں رہنے والا شخص ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا نہیں، کچھ کرنا پڑتا ہے. اور 2 کشتیوں کے سوار لوگ کبھی کنارے پر نہیں پہنچا کرتے. سدرا کریم، میں آپ کو آپ کی اس پہلی کاوش پر جو کتابی صورت میں شائع ہوئی بہت بہت مبارکباد دینا چاہوں گی. ہمارا سماج کتاب کی قدر کھوتا جا رہا ہے، اسی لیے ہجوم بڑھ رہا ہے اور چہرے غائب ہو رہے ہیں. تو کتابیں زندہ قوموں کی شناخت ہوتی ہیں، انہیں مرنے سے بچائیے. آپ اپنی قوم کو مرنے سے بچائیے. جزاک اللہ. تھینک یو.